السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے کوریلیشن بٹوین کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ گلوبل وارمنگ۔ ہمارے پاس اس ٹاپک میں دو ویریبل ہیں، ایک کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اور دوسرا گلوبل وارمنگ ہے۔ ان دونوں کا آپس میں ریلیشن شپ ڈسکس کریں گے اور یہ ایکسپلین کریں گے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی انکریز کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کیسے پیدا ہوتی ہے۔ کوریلیشن اسٹیٹسٹکس کا ایک ٹرم ہے اور یہ کسی دو ویریبلز کا آپس میں ریلیشن شپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے کاربن ڈائی آکسائڈ، ہمارے پاس ٹوٹل 4 گرین ہاؤس گیسز ہوتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے، میتین ہوتا ہے، نائٹرس آکسائڈ ہوتا ہے اور کلورو فلورو کاربنز ہوتے ہیں۔ کلورو فلورو کاربن یہ الگ الگ فیکٹری سے کاربن فلورین اور کلورین ریلیز ہوتے ہیں اور پھر ایئر میں یہ آپس میں فیوز ہو کر سی ایف سیز بناتے ہیں۔ تو یہ سی ایف سیز ایک گرین ہاؤس گیس کے طور پر یوز ہوتے ہیں۔ ان 4 گرین ہاؤس گیسز میں جو بیسک گرین ہاؤس گیس ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے۔ اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کاز ہوتی ہے۔ یہ ٹریپ کرتا ہے انفراریڈ ریز کو اور پھر ریڈیٹ کرتا ہے، یعنی سن لائٹ میں جو انفراریڈ ریز ریلیز ہو کر یہاں زمین تک پہنچتے ہیں ان کو یہ ایبزارب کرتا ہے، ٹریپ کرتا ہے اور پھر آرام سے ان ریز کو ریڈیٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اراؤنڈ دا گلوب یعنی اس پلینٹ کے ارد گرد گرمی نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ ہائی کاربن ڈائی آکسائڈ کنسنٹریشن، ہائی ٹمپریچر۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن جب ایئر میں نارمل سے زیادہ ہوتی ہے تو ٹمپریچر بھی زیادہ ہوگی۔ میں کاز 1.5 ڈگری سی to 4.5 degree centigrade rise in average global warming by the end of century۔ ایک صدی میں تقریباً 1.5 ڈگری سی سے لے کر 4.5 ڈگری سی تک ٹمپریچر میں انکریز آتی ہے، جو کہ ایوریج گلوبل وارمنگ کاز کرتی ہے۔ یعنی مثلاً اگر کسی ایریا میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہائیسٹ ٹمپریچر ہوتی ہے سمر سیزن میں، تو پھر کیا ہوگا، 1 سینچری کے بعد وہی 40 ڈگری سی تبدیل ہو کر 41.5 سے لے کر 44.5 تک یہ انکریز ہوگا۔ اس کے بعد کازز آف کاربن ڈائی آکسائڈ۔ کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈکشن کی جو آرٹیفیشیل یا انتھروپوجینک کازز ہوتے ہیں ان میں کمبسشن ہوتا ہے، یعنی برننگ کا پروسیس ہوتا ہے۔ برننگ کے پروسیس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہوتی ہیں۔ جتنے فیولز ہوتے ہیں جب ان کو ہم جلاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہوتا ہے۔ سیکنڈ ہے انڈسٹریز، مختلف انڈسٹریز ہوتے ہیں اور ان سے اسموک ریلیز ہوتا ہے، اس اسموک میں کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہوتا ہے۔ ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، جو وہیکلز چلتے ہیں ان میں فیول کی برننگ ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہوتی ہے۔ اور پھر لاسٹ میں ڈیفارسٹیشن ہوتا ہے۔ ڈیفارسٹیشن میں جنگلات کی کٹائی ہوتی ہے۔ جنگلات کو جب کاٹا جاتا ہے تو درختوں میں موجود آرگینک میٹر ڈیگریڈ ہو جاتی ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہو جاتی ہیں۔ یعنی فوٹو سنتھسس میں پلانٹس اور ٹریز کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کر کے آرگینک مٹیریل میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو پھر ان کو کاٹا جاتا ہے اور پھر وہی کاربن ڈائی آکسائڈ جو فوٹو سنتھسس میں ایک آرگینک مٹیریل میں چینج ہونا ہوتا ہے وہ ہوا میں کنسنٹریٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں فیڈ بیک دیکھیں گے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کیسی انکریز ہو رہی ہے اور اس کے ڈیکریز یا نارمل لانے کے لیے کوئی پروسیس نیچر میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو فیڈ بیک ڈسکس کریں گے۔ آپ کنسیڈر کریں کہ ہمارے پاس 2 ویریبل ہے جس طرح اوپر بتایا، ایک کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے اور دوسری طرف ٹمپریچر ہوتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کی انکریز کی وجہ سے ٹمپریچر بھی انکریز ہوتی ہے اور ٹمپریچر کا جو ریسپانس ہوتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ پر اس کو فیڈ بیک کہیں گے یا ریسپانس کہیں گے۔ یہ ریسپانس پازیٹیو بھی ہوتا ہے اور یہ نیگیٹیو ریسپانس بھی ہوتا ہے۔ تو فیڈ بیک میں ایک پازیٹیو ہوتا ہے اور دوسرا نیگیٹیو ہوتا ہے۔ پازیٹیو فیڈ بیک یہ ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے ایک طرف اور دوسری طرف آئس ہوتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ جب انکریز ہو جاتی ہے ایئر میں تو آئس کیپس میلٹ ہو جاتے ہیں
یعنی انٹارکٹیکا کے جو برف ہے وہ پگھل جائے گی، زمین نیکٹ ہو جائے گی، اور پھر وہی ارتھ سرفیس زیادہ سے زیادہ ہیٹ کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت رکھے گی۔ پہلے سے لائٹ ریفلیکٹ ہوتی تھی، اب لائٹ ایبزارب ہوگی اور ارتھ ٹمپریچر انکریز ہوگی، یعنی یہ دونوں آپس میں ایک پازیٹیو ریلیشن شپ رکھتے ہیں۔ اس پہلے کی انکریز کی وجہ سے یہ ڈیکریز ہوگا، اور یہ جتنا زیادہ ڈیکریز ہوگا اس کا پازیٹیو اثر ہوگا CO2 پر۔ لیکن اگر یہاں ہم دیکھ لیں، ایک طرف کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے اور دوسری طرف فوٹوسنتھسس ہوتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ جب انکریز ہوتا ہے تو ساتھ ہی فوٹوسنتھسس بھی انکریز ہوگا، یعنی فوٹوسنتھسس کے لیے زیادہ سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہوگی۔ اب اگر پلانٹس بہت زیادہ ہوں، فوٹوسنتھسس کی ریٹ بہت زیادہ ہوں، تو پھر زیادہ فوٹوسنتھسس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو کانسنٹریشن ہے ایئر میں وہ ڈیکریز ہو جائے گی، یعنی پہلے سے دوسرے میں انکریز ہوتا ہے اور پھر دوسرے کی انکریز کی وجہ سے پہلے والے میں کمی آتی ہے، تو یہ ہوتی ہے نیگیٹیو فیڈ بیک۔ مطلب یہ ہے کہ دوسرے سے پہلا کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اصل جو ایکچوئل کمپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ فوٹوسنتھسس اتنی ہی ریٹ سے نہیں ہو پا رہی دنیا میں جتنا ریکوائر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ ہوتا ہے ڈیفارسٹیشن۔ جس طرح اوپر بتایا کہ ڈیفارسٹیشن میں پلانٹس اور ٹریز نہ ہونے کے برابر ہے، اور جس وجہ سے فوٹوسنتھسس کا ریٹ بہت کم ہے، جس وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ ایئر میں نارمل سے زیادہ ہو رہی ہے اور گلوبل وارمنگ کاز ہو رہی ہے۔ تو یہ آج کا ایک مختصر ٹاپک تھا، کوریلیشن بٹوین CO2 اینڈ گلوبل وارمنگ۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ فوٹوسنتھسس کی ریٹ کی کمی کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ویلیو یا کنسنٹریشن ایئر میں انکریز ہو رہی ہے۔ اوکے، تھینک یو۔